آج کل جس طرح سے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نا, اس میں یہ شکر کریں اللہ ابھی مرے نہیں ہیں, بس حقیقت بتا رہا ہوں, آپ مرے نہیں ہیں, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ورنہ جو ہمارا لائف اسٹائل ہے, جس حساب سے ہم کھاتے ہیں اور ایکسرسائز بالکل بھی نہیں کرتے, ہمیں بہت جلدی مر جانا چاہیے تھا. تو یہ جتنی صحت ملی ہوئی ہے نا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ غریبی ہے, ہم اس کے اہل نہیں ہیں. صحابہ کا طرز زندگی دیکھیں یا ہمارے اکابر بزرگوں کا دیکھیں تو وہ محنت والا تو کوئی کام ہی نہیں رہا نا. اب خواتین نے بھی گھروں میں محنت کرنا چھوڑ دی ہے, سب کام مشینیں کر رہی ہیں. مردوں نے بھی محنت چھوڑ دی ہے, آفس میں جا کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ جائیں گے تو وہ بس 2-4 انگلیاں جو لیپ ٹاپ میں ہلانے میں حرکت میں آتی ہے نا, وہ ایکسرسائز ہو رہی. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں, اللہ کا واسطہ اس پہ عمل کر لیں, زندگی بن جائے گی انشاءاللہ. فجر کی نماز سے پہلے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے جاگنگ کرنی ہے. ایک دن کر کے دیکھیں آپ, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. تو میں نے تو آپ سے پیسے لیے نہیں, تو اپنی جیب سے پیسے دوں گا انشاءاللہ, واپس نہیں کروں گا, اپنی جیب سے پیسے دوں. یہ جو صبح کی واکنگ اور جاگنگ ہے, اس قدر مفید ہے صحت کے لیے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا اس کا کتنا فائدہ ہے, تو اگر آپ کو جاگنگ کا موقع نہ ملے اور آپ کو کوئی کہے کہ 50,000 روپے مہینے لوں گا پھر جاگنگ کرنے دوں گا, تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اتنی زیادہ مفید ہے صبح کی واکنگ اور جاگنگ. فجر سے پہلے, فجر سے پہلے ہوا میں آکسیجن کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو تہجد کی نماز شریعت نے بتایا نا, ایسے ہی نہیں, اس میں بڑے فائدے ہیں. اللہ کی عبادت بھی ہے, ساتھ ساتھ آپ کا دماغ ایسا کام کرتا ہے کہ جو ماہر حکیم ہیں, ماہر ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی توانائی ملتی ہے نا کہ وہ توانائی, وہ انرجی آپ کو دن کے کسی اور حصے میں نہیں ملتی. تو ایک دفعہ ہمارے کہنے پر آپ فجر سے پہلے کیا کر لیں, ہمت کر لیں, جاگنگ کر لیں. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو فجر کے بعد کر لیں. رہا مسئلہ کہ خواتین کیا کریں, تو خواتین بھی فجر کے بعد اگر پردے میں واکنگ کر سکتی ہیں. وہ تو گھروں میں پہلے ایسا ہوتا تھا, بھائی بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ سیڑھیاں جو ہے نا اترے چڑھیں, اس سے کئی بار کریں, کیونکہ بلندی پہ چڑھنے سے زیادہ اچھا اسٹیمنا بنتا ہے. تو گھر میں اگر سیڑھیاں ہیں تو خاتون یہ کر سکتی ہیں کہ 20 چکر لگانے سیڑھیوں کے. سسرال والے تو بولیں گے پہلے ہم کہتے تھے پاگل ہیں, سسرال والے کہیں گے ہم پہلے ہی کہتے تھے کیا ہے, پاگل ہے. تو کہنے دیں. اور اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو پردے میں وہ جو ہے وہ باغ میں بھی جا سکتی ہیں. خواتین جاگنگ نہ کریں, خواتین کے لیے ہارڈ ایکسرسائز نہیں ہے, مرد کو کرنی پڑتی ہے, لیکن واکنگ کریں. مگر واکنگ ایسی نہ ہو کہ کوئی بونینزا کے اشتہار میں آ رہے ہیں آپ. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ایک اشتہار ایڈورٹائز آتا تھا, وہ ایسے یوں کر کے لہراتا ہوا چل رہا تھا, بندہ بونینزا کا اشتہار آ رہا ہے, تو ایسے لہراتے ہیں. میں دیکھتا ہوں پارک میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا, چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے مریل اور باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں. باتیں جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو ورزش کا مقصد حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ پھر اسپیڈ سے چل نہیں سکیں گے اور دماغ بھی آپ کا پریشان ہوگا. تو اس اتنی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, جو کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے, خاموش. تو واکنگ کرنی ہے فل اسپیڈ کے ساتھ, جیسے کوئی فوجی پریڈ کر رہا ہوتا ہے, اور اپنی وہ روزانہ جو ہے نا مقدار بڑھانی ہے. 10 منٹ, پھر 15 منٹ, پھر 45 منٹ, 1.5 گھنٹہ, 1 سے 1.5 گھنٹے تک آپ نے آنا ہے. اور اس طرح سے واکنگ ہوگی تو انشاءاللہ اسباب کی دنیا میں 15-20 سال آپ کی عمر انشاءاللہ, ویسے تو عمریں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہی لکھا ہوا ہوتا ہے نا اس میں. ایک صاحب کہنے لگے یار ورزش کرنے کا کیا فائدہ, مرنا تو اپنے ٹائم پر ہے. تو میں نے کہا جیسے موت لکھی ہوئی ہے نا کب مرنا ہے, ایسے یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایکسرسائز کرے گا, صحت کا خیال کرے گا, لہٰذا دیر سے مرے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اور یہ بندہ کسی چیز کا خیال نہیں کرے گا, لہذا یہ اس کو جلدی اٹھا لیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تو ہمیں نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے, لہذا ہم نے کرنا وہی ہے جو جس کا شریعت نے حکم دیا اور جو ہماری عقل کہتی ہے. تو صبح جاگنگ ضرور کیا کریں فجر سے پہلے. 2-4 دن ایسا ہوگا کہ کتے چونکہ آپ سے مانوس نہیں ہوں گے, وہ کہیں گے کوئی ہے, تو وہ جاگنگ میں آپ کی مدد کریں گے. ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ یار میں اتنا بھاگا کیونکہ کتا پیچھے لگ گیا تھا. تو میں نے کہا اور اچھی بات ہے, یہ تو آپ کو انرجی ملی. لیکن تجربہ یہ ہے کہ 2-4 دن کے بعد کتے بھی سمجھ جاتے ہیں یار کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کتوں کی اپنی ایجنسیاں ہوتی ہیں, دیکھتے ہیں بندہ کہاں سے آیا, تو دیکھتے ہیں یار یہ تو روز ہی بھاگ رہا ہے, تو کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جاگنگ کر رہا ہے. پہلے دن کتے حیران ہوتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے, تو کاٹیں گے نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اور جن کی عمر زیادہ ہے وہ جاگنگ نہیں کر سکتے تو وہ پھر واکنگ کریں. تو یہ بہت ہی مفید ہے. اس عمل کے بعد اگر آپ سے بدپرہیزی بھی ہو گئی نا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا.
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر فجر سے پہلے نہیں ہو سکتی تو پھر فجر کے بعد کر لیں, اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عصر کے بعد کر لیں, مغرب کے بعد کر لیں, نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے کہ کر لیا جائے. تو یہ خوراکوں سے اتنا معاملہ کنٹرول نہیں ہوتا. ہمارے کبھی استاد ہیں جامعۃ الرشید کے, بنگلہ دیش کے ہیں, وہ مچھلی ہی کھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے مچھلی کھانے والوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, لیکن ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, بڑا خطرناک اٹیک ہوا ان کو, حالانکہ وہ تو فش کے علاوہ کوئی چیز کھاتے نہیں ہیں. کیوں اٹیک ہوا؟ اس لیے کہ ایکسرسائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ باقی ایکسرسائز کے بعد بھی کسی کو اٹیک ہو رہا ہے تو بھائی اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا, ہم تو اسباب کے مکلف ہیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے بہاری, وہ بہاریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, کوئی بہاری بھی بیان سن رہے ہوں گے ناراض نہ ہو, کہ جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بہاری سے. تو باتیں بہت کرتے تھے بڑی زبردست. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جب انسان کی تقدیر, یعنی جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے نا, تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اونچا, کتا کتنا نیچے, مگر پھر کتے سے بچنے کے لیے اونٹ پہ بھی بیٹھو گے تو کتا کاٹ لے گا. لیکن عام طور پہ جب آپ اونٹ پہ بیٹھے ہو تو کتا نہیں کاٹ سکتا, اسے کاٹنے کے لیے سیڑھیاں لگانی پڑیں گی. تو تقدیر سے تو نہیں لڑا جا سکتا, لیکن اسباب کے ہم مکلف ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو دنیا میں جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ جو سویڈن ہے اور یورپ کے بہت سارے ممالک, اس میں انسان کی اوسط عمر بڑھ گئی ہے, بہت لمبی عمریں ہو گئی ہیں ان کی, انہوں نے ایکسرسائز سے قابو پایا ہے. ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی ہے, 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر تھی نا یورپ کے ملکوں میں, بعض ملکوں میں 80 سال کر دی ہے ریٹائرمنٹ کی عمر. تو کیوں؟ جم بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ, اور جاگنگ کے لیے ٹریک بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ. تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں, کھا رہے ہیں 12 بجے پھر سو گئے, صبح پولیس نے آ کے اٹھایا, اٹھ ہی نہیں رہے نا, اتنا کھا لیا تھا رات کو, ٹھیک ہے نا, اٹھا ہی نہیں جا رہا. صبح پولیس نے آ کے اٹھایا, اور پولیس بھی صبح صبح جب آپ بلائیں گے نا اٹھانے کے لیے کہ یہ میرے شوہر اٹھ نہیں رہے, اتنا کھا لیا تھا, تو پولیس بھی 1 گھنٹے بعد آئے گی, کیونکہ اس کو اٹھانے کے لیے بھی کوئی بڑا آفیسر جائے گا پولیس والوں کو, وہ ان کو جا کے اٹھائیں گے. کہ یہ جو تیل ہے نا, تیل آئل, اس میں چیزیں پک کے یہ بڑی نقصان دہ چیز بن جاتی ہے. آئل جیسے زیتون ہے یا دیسی گھی ہے, یہ چیزیں استعمال کریں, یہ پکائیں نہیں, سالن میں ویسے ڈالنا ہے مشکل. لیکن انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں, خاص طور پہ خواتین کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پر بغیر آئل کے کوکنگ کے طریقے سکھائے گئے ہیں. ہر چیز بغیر تیل کے آپ پکا سکتے ہیں اور مزیدار. تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں آپ کو کھانا پکانے کا آئل کے بغیر طریقہ سکھایا ہوگا, تو وہ بڑے مزے کے کھانے بنتے ہیں اس میں. انڈا آپ پانی میں پکا سکتے ہیں بہترین طریقے سے, اس کے لیے تیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ پانی گرم کریں فرائی پین میں, اس میں انڈا ڈالیں, تھوڑی دیر میں ویسے ہی بنے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بغیر تیل کا ہی. تو یہ آئل خطرناک ہے. تیسری چیز معذرت کے ساتھ, جو آخری چیز ہے, زیادہ نہیں آپ سے بات کر رہا, چینی چھوڑ دیں. یہ چینی جو ہے نا, یہ وائٹ پوائزن ہے. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ. دیکھو یہ صحت بنانا بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے. تو ہر وہ چیز جس میں چینی ہے وہ بھی چھوڑ دیں. کولڈ ڈرنک میں چینی ہے, چائے میں چینی ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا حلوے میں چینی ہے, مٹھائیوں میں چینی ہے, اور ویسے بھی چینی ہے, چینی کو ویسے بھی لوگ کھاتے ہیں, شربتوں میں چینی ہے. تو چینی کو کیا کریں, فارغ کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا میٹھا کھانا چھوڑ دیں, میٹھا تو ہمارے دماغ کے لیے بہت ضروری ہے. جو بالکل میٹھا چھوڑ دیتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بالکل میٹھا نہیں چھوڑنا آپ نے, تو چینی چھوڑ دینی ہے. اور ایکسرسائز بھی کر رہے ہوں گے تو پھر میٹھا آپ نیچرل میٹھا کھائیں, شہد کھائیں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا آم کھائیں. اپنے خرچے پہ آپ کھا رہے ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو. خربوزے کھائیں, ٹھیک ہے نا. تو شہد تو بہت ہی بہترین. اچھا بھائی, اس لیے شہد تازہ استعمال کر رہے ہیں, خلاصہ یہ نکلا. اچھا بھائی, صحت کے لیے اچھا ایک بات خواتین کے بارے میں یہ بھی کہ خواتین جو اپنی جو شادی شدہ خواتین ہیں نا, نسل روکنے سے بھی صحت کو نقصان ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, نسل روکنے سے خواتین پہ موٹاپا آتا ہے. یہ بہت بڑی آفت ہے جو آج کل ایک فیملی پلاننگ کے نام سے جو صحت کے لارے رپے دیے ہوئے ہیں نا, کہ وہ بھائی بچوں کی ولادت سے عورت کمزور ہو جاتی ہے. یہ وقتی کمزوری ہوتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے آپ ایکسرسائز کریں گے, تھکاوٹ ہوتی ہے نا, اور آپ آگے نڈھال ہو جائیں گے, لیکن وہ حقیقی طور پر کہ آپ کے سیل میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے تو دوبارہ سے نئے سیل بنتے ہیں اور آپ فریش ہو جاتے ہیں. تو جب خواتین کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ, تو پورا جسم دوبارہ سے ریفریش ہوتا ہے, پوری باڈی دوبارہ بنتی ہے.
تو عورت کی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. نسل روکنے سے عورت کو نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. ہاں وقتی طور پر اگر کوئی نسل روکے وہ ایک الگ بات ہے, اس کی شریعت میں بھی اجازت دی گئی ہے. لیکن یہ جو ہے ہمارے ہاں فیملی پلاننگ والوں نے ایک جو چلایا ہوا ہے, پورا ایک پروپیگنڈا کیا ہوا, یہ پروپیگنڈا ہے, اس کا حقائق سے تعلق نہیں ہے.